أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك بينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا موجود مدبر مالک آقا شہنشاہ حاکم حقیقی رب اور معبود برحق ہے. اسی نے ہم کو پیدا فرمایا اور ایک بہترین مخلوق ہونے کا شرف بخشا اور اپنی پیدا کردہ وسیع و عریض زمین کی خلافت کا تاج ہمارے سروں پر رکھا اور ہم کو بہترین صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خیر اور شر میں تمیز کرنے امتیاز برتنے کی صلاحیت نصیب فرمایا اور ہماری زندگی کا ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد بھی متعین فرمایا. اس اعلیٰ و عرفہ مقصد زندگی سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے وحی و رسالت کا نظام ہدایت مقرر فرمایا. بے شمار سلامتیاں، رحمتیں، برکتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے سے ساری عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک نہایت درجہ کامل ترین، پاکیزہ ترین ضابط حیات، طریق زندگی، نصاب انسانیت، نصاب اخلاقیات، نصاب بندگی، نصاب شرافت، نصاب آدمیت بشکل اسلام نصیب فرمایا. محترم صدر اجلاس مولانا صفی احمد صاحب مدنی حفیظہ اللہ، وہ دیگر شہ نشین پر رونق افروز قابل صد احترام علماء اکرام، وہ محترم و معزز برادران اسلام، وہ قابل صد قدر نوجوانوں، وہ عزیز بچوں، وہ واجب التعظیم ماؤں اور بہنوں اور قابل احترام دختران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ اس مجلس میں، اس محفل میں میری گفتگو کا عنوان ہے دعوت اللہ اور داعیانہ کردار. اسی کی مناسبت سے میرا ذہن سورہ حامیم سجدہ کی ان آیات کی طرف منتقل ہوا جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں راست طور پر عنوان کی طرف رجوع کروں، یہ میرے لیے ضروری ہے کہ کچھ کلمات تمہید آپ کی خدمت میں پہلے رکھوں. یہ دعوت دین کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے
اور اس کا جو ہے بجا لانا لازمی اور ضروری کس طرح کیوں کر ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غالباً یہ بہقی کی روایت ہے، روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، حج کرتا، زکوٰۃ دیتا، آپ نیکیوں کا ذکر کرے، لیکن اس کو اجر و ثواب اس کے عقل اور فہم کے مطابق ملتا۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، والد صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹے صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے، اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ دیکھیے نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں اس کا مقصد قرآن خود ہم کو بتلاتا ہے، اب وہ میرا عنوان نہیں ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی اللہ کی یاد سے ہمارے دل معمور ہونا رہنا، کبھی بھی ہم اللہ سے غافل ہونے نہیں ہونا، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا، ہر لمحہ جو ہمارا زندگی کا گزرنا۔ ویسے نماز کے بہت سارے مقاصد ہیں، تو بہرحال تو ایک فہم اور شعور سے اگر آپ کسی چیز کو ادا کریں گے تو اسی مناسبت سے آپ کو اللہ کی مدد بھی حاصل ہوں گی اور اجر و ثواب بھی ملیں گا۔ جیسا ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک لڑکا ہے، کوئی جو ہے پروفیشنل ڈگری لے چکا ہے، اب انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، اب انٹرویو میں سلیکشن جو ہے ہو جائیں گا تو اس کی جو ہے 50, 60, 70 ہزار جیسا بھی اس کی ڈگری رہی اس کی مناسبت سے منیمم تو 40-50 ہزار تنخواہ تو ضرور ہوں گی، کلاس 1 آفیسر ہو جائیں گا اور بہترین آمدنی ہو جائیں گی۔ تو انٹرویو دینے صاحبزادے جاتے تو والد صاحب والدہ صاحبہ کیا فرماتے، دیکھو بیٹے آپ انٹرویو کو جا رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جاؤ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے جاؤ، تو یہ اچھی بات ہے۔ اب ان کے پیش نظر وہ بچے کے کیا رہتا، کیونکہ تعلیم تربیت نہیں دی ہے، ماں باپ کا قصور ہے، بڑوں کا قصور ہے، کیا ہے، اور اب انہوں نوکری ہی کو مطلوب اور مقصود سمجھ لیتے کہ اگر میرا سلیکشن ہوگا آئی ایم دا موسٹ فارچونیٹ مین، بھائی آئی ایم بہت ہی جو سکسیسفل مین ان مائی لائف، اپنی زندگی میں بہت کامیاب آدمی ہوں گا۔ بہرحال حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آیت الکرسی کچھ بھی اور پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے جاتے، حالانکہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ اے عزیز نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام دختران ملت اسلامیہ، آپ لوگ اس کو غور سے سنو۔ اسلام جو کامیابی کا تصور دیتا ہے وہ یہ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ قیامت کے دن جو دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ تو بڑا فقط پاک مراد کو پڑھا، ہی ول بی اٹیننگ اٹرنل سکسیس۔ یہ ہے جناب اصل کامیابی۔ ایک مسلمان بچے بچی بڑے بوڑھے کے دل میں یہی آرزو ہونا کہ آخرت کی رسوائی اور ذلت سے ہم بچیں اور ابدی کامیابی حاصل کریں، جہنم کی آگ سے بچیں، جنت میں داخل کیے جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا گول ہے۔ دس از اور ڈسٹنی which we have to achieve، یہ ہماری منزل ہے، یہ مطلوب اور مقصود ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ چیز پیش نظر ہی نہیں ہے، خالی ایک نوکری حاصل ہو گئی تو چلو بس اپنے سے باہر ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، چلو مادہ پرستانہ ذہن، دنیا پرستانہ ذہن، ارے آخرت کے ہولناک مراحل سے گزرنا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، میں تمہید کے ساتھ جو ہے رجوع ہوتا ہوں اپنے عنوان کی طرف۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بے مقصد طور پر پیدا نہیں فرمایا۔ آپ کا ہمارا وجود ایک ذمہ دارانہ وجود ہے، ہمارا جو ہے ایک ریسپانسبل ایگزسٹنس ہے آن دس ارتھ، اس زمین پر۔ کوئی ہم جو ہے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، نہایت ہی ذمہ دارانہ وجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شروع ہی سے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے وحی و رسالت کا نظام مقرر فرمایا، اور یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ کوئی چراگاہ، سیرگاہ، تفریحگاہ، عائش گاہ نہیں ہے۔ This is not the place of enjoyment. The place in which we are living is an examination hall. یہ ہمارے امتحان گاہ ہے۔ یہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدنیا سجن المومن، وہ ہمارے الدنیا سجن المومن وہ جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جو ہے جنت ہے۔ ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہمارے لیے ایک تنگ مقام ہے،
ہم کو یہاں پر اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یہ اللہ شروع ہی سے فرما دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اے انسانوں، اے لوگوں، اللہ کے طرف سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تم پیروی کرو، اور اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسولوں کو چھوڑ کر اوروں کو پیشوا، قائد اور ولی، سرپرست مت بناؤ. قلیلا ما تذکرون. تم لوگ بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہو، بہت کم نصیحت کو مانتے ہو. تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقصد زندگی سے واقف کرانے کے لیے ہم اللہ شروع ہی سے وحی اور رسالت کا نظام ہدایت مقرر فرمایا، اور انبیاء جو ہے مبعوث ہوتے رہے، آتے رہے، بتلاتے رہے. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بات یاد رکھیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور تمام عالم انسانیت کے لیے عالمگیر بنیادوں پر آپ مبعوث ہوئے. ان کی ہم امت ہے، یہ شرف ہم کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ان کی امت ہونے کا شرف بخشا. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا اور وحی نہیں آئیں گی، وحی کا دروازہ بند ہے اور نبوت کا دروازہ بند ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ اب قیامت تک کے جو لوگ آتے رہیں گے، کون ان کے سامنے حق کو پیش کرے گا؟ کون جو ہے یہ جو ہے ہمارے اللہ کی طرف بلائیں گا؟ اسی لیے دعوت اللہ کا فرض جلیل ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ہم پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے بحیثیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے، اور مجموعی طور پر تمام انبیائی مشن کی تمام تر ذمہ داری جو ہے ہم پر عائد کی گئی ہے. جتنے علماء اکرام ہیں وہ وارثین انبیاء ہیں، اور جتنے دوسرے لوگ ہیں جس کیپیسٹی میں، جس حیثیت میں وہ اس قابل ہیں کہ دعوت کا جو ہے دعوت اللہ کا فرض جلیل ادا کر سکتے ہیں، ادا کرنا چاہیے. اور ایک بات میں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراتے ہوئے اب راست طور پر عنوان کی طرف رجوع ہوتا ہوں، وہ یہ عزیز نوجوانوں، میں نوجوانوں سے ہی بہت زیادہ مخاطب ہوں، ویسے سبھی سن رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ تمام جو ہے محترم سامعین کے نظر و علم و بصیرت سے باہر نہیں ہے. میں صرف یاد کر رہا ہوں اور یاد دلا رہا ہوں. تو وہ بات یہ ہے کہ ہمارا دین ایک آفاقی دین ہے، اسلام ایک مکمل ضابطے ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک توحید، رسالت، آخرت، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے کی نشست میں اس کی معرفت کے سلسلے میں آپ لوگ بہت کچھ سماعت فرمائے. ان بنیادوں پر تشکیل پانے والا ایک بہترین نظام زندگی ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک نظام عبادات ہے، نظام معاشرت ہے، نظام معیشت ہے، نظام معاملات ہے، نظام تہذیب و تمدن ہے، نظام سیاسیات ہے، نظام اخلاقیات ہے. الغرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے اسلام ہماری رہنمائی اور رہبری نہ کرتا ہو. اور ایک دعوت ہے، ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے جس کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیے، روزوں کی پابندی کر لیے، حج کر لیے، زکوٰۃ دے لیے، بس کچھ حلال حرام میں تمیز کر لیے اور سمجھ گئے کہ میں بھی جو ہے مسلمان ہوں. نہیں جناب، ایک بہت بڑے مشن پہ ہم فائز کیے گئے ہیں. وہ دعوت اللہ کا جو ہے مشن ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا. تو بہرحال عزیزان محترم، ہمارا جو دین ہے ایک عالمگیر دین ہے. دیکھیے میں 2-3 حوالے آپ کو دیتے ہوئے عنوان کی طرف رجوع کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی دعوت، اللہ تعالیٰ جو قرآن میں دعوت دے رہا ہے تمام نوع انسانی کو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے نوع انسانی، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچائے جاؤ. عالمگیر دعوت ہے جناب، پوری، کسی قوم کے لیے، کسی خطے کے لیے یا کسی حصے زمین کے لیے جو ہے محدود مخصوص نہیں ہے. ساری عالم انسانیت کو جو ہے للکارا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عالم انسانیت کے لیے مبعوث ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام انسانوں کی طرف جو ہے رسول بنا کر جو ہے مبعوث کیا گیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں. اور قرآن
جو ہماری کتاب ہے، جو سرچشمہ ہدایت ہے، اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، نور ہے، حکمتوں سے پر ہے، وہ کتاب کیا ہے جناب؟ ھدی للناس، تمام جو ہے ہمارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مگر ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہمارے ہدایت کے طلبگار ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اب دیکھیے قرآن عالم انسانیت کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالمگیر بنیادوں پر ہے، قرآن کی دعوت عالمگیر بنیادوں پر ہے۔ اب جناب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کا اور ہمارا پوزیشن کیا ہے؟ ہم کس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیے اللہ فرماتا ہے، اس کو یاد کیجئے، یہ اجتماعات کے منعقد کرنے کا اور اس موقع پر کچھ یاد کرنا اور کچھ یاد دلانے کا مقصد اور منشا یہی ہوتا ہے کہ ہم جس نوبل مشن پر فائز ہیں اس کی بھاری ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس کے سلسلے میں جو ہے ہم وقف ہو جائیں اور اس کو بحسن و خوبی جو ہے ادا کریں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور ہم بھی ساری عالم انسانیت کے لیے برپا کیے گئے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم تمام اقوام کے لیڈر ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، احساس سے کمتری میں مبتلا نہیں ہونا۔ اللہ نے ہم کو تمام اقوام کا جو ہے لیڈر بنایا ہے، رہنما بنایا۔ اللہ فرمایا اے مسلمانوں، تم جو ہے بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم مقصد زندگی کو سمجھنے والے ہیں، توحید پر قائم رہنے والے ہیں، رسالت آخرت کی بنیادوں پر اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، اور ہمارے پاس مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ علم کا خزانہ ہے، علم کا سرچشمہ ہے۔ اپنے علم کے تحت اس نے ہمارے لیے بہترین قانون جو ہے، قانون زندگی جو ہے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اس کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہاں پر جو ہمارا جو منصب اور مقام بتلایا جا رہا ہے، ایک بہت بڑی طاقتور قوم ہے تم، بہت بڑے حکومتیں کرنے والے ہیں، یہ نہیں فرمایا گیا۔ بہترین امت ہے تم، اخلاق، کردار، عقیدہ اور صحیح الفکری کے اعتبار سے اور تمام حیثیتوں سے بہترین امت ہے، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اور کیوں نکالے گئے ہیں؟ تمام لوگوں کی اخرجت للناس، اخرجت للعرب، اخرجت للعجم، اخرجت للشرق، اخرجت للغرب نہیں فرمایا گیا۔ ناس، تمام عالم انسانیت کے لیے عالمگیر بنیادوں پر ہمارا وجود ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا جو ہے آپ کا عمل جو ہے میں کوتاہی ہوں گی۔ تو عزیزان محترم، اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس لیے وجود بخشا کہ تمام اقوام کی ہم رہنمائی کریں اور ان کو جو ہے اللہ کے دین کی طرف بلائیں، مقصد زندگی سے گمراہ تمام انسانی قافلوں کو للکاریں، جس حیثیت میں بھی ہو، جو بھی ہم استطاعت رکھتے ہیں اس کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم کے سہارے اللہ کے دین کو جو ہے پیش کرنے والے ہو جائیں اور نیکی کا حکم کرے، برائیوں سے روکیں اور اللہ پر ہمارا۔ اب کہتے جاؤں گا تو بہت سارے باتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اب یہ کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے ہم کو یہ فرض جلیل ادا کرنا ہے، نہ صرف دین پر قائم رہنا۔ یہ بات یاد رکھیے، بہت سارے مسلمانوں کی یہ غلط فہمیاں ہیں، یا جانتے بوجھ سے بھی وہ کوتاہی کر رہے ہیں کہ کیا ہے، نہیں بھئی ہم تو جو ہے نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزوں کی پابندی ہے، پرہیزگارانہ متقیانہ زندگی ہے الحمدللہ، کسی کے لین میں نہیں، کسی کے دین میں نہیں، صبح کو گئے تو شام کو آتے، پڑوسی کو نہیں، ہم کو نہیں معلوم، ایسی زندگی یہ نہیں ہے۔ مسلمان ایک سوسائٹی میں اور ایک معاشرے میں متحرک ہوتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جو ہے بلاتا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے مشن ہے، ہر ایک سے ہمارے روابط رہنا، تعلقات رہنا، اور کوئی گر رہا ہے تو اس کو سنبھالا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم بہترین امت ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ اور یہ بھی ایک یاد رکھیے کہ جس اللہ کے ہم بندے ہیں وہ رحمان اور رحیم اور کریم غفار ہے اور ودود اور رؤوف ہے، اور جس جو ہے کتاب کے ہم علمبردار ہیں وہ کتاب جو ہے رحمت ہے، شفا ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے اور حکمتوں سے لبریز ہے، نور ہے، زندگی بخشنے والی کتاب ہے جناب، حقیقی زندگی بخشنے والی کتاب ہے۔ تو جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हाँ यानी आया ईमान वालों, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो है तुमको आवाज़ दे तो लब्बैक लिमा युहीकुम, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको ज़िंदगी की तरफ बुला रहे हो। हकीकी ज़िंदगी इस्लाम में है, ईमान में है, इस्लाम में है, इसमें हकीकी हमारी ज़िंदगी है। वरना जो है जानवरों के जैसे उनसे भी जो है बदतर। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये फ़र्ज़ को कौन अदा करेंगे? आप और हम अदा करेंगे। अगर अदा नहीं करेंगे तो बड़ी कोताही होंगी, उसकी सज़ा हमको यहाँ पर भी मिलेंगी, आखिरत में भी मिलेंगी, और हम कामिल तौर पर इस्लाम की पैरवी करने वाले नहीं होंगे जब तक कि हम जो है दावत इल्लाह का फ़र्ज़ जलील अदा ना करें। कुरान में मुतादिद आयात है, जैसा अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अरे तुम में एक जमात जरूर होना चाहिए, लाजमी तौर पर, कंपल्सरीली एक जमात। क्या काम के लिए? दावत इलल खैर का काम करें, नेकी का हुक्म करें, बुराइयों से रोके। यही लोग अबदी फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाए शहादत देना है, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। इसी तरह से तुमको हम एक फजीलत वाली दरमियानी उम्मत बनाए हैं ताकि तुम तमाम लोगों के लिए गवाह बनो, तमाम इंसानों के लिए। किसके? तौहीद, रिसालत, आखिरत के, इन अबदी सदाकतों के, इन यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए आप गवाही दो। अपने सीरत से, अपने किरदार से, अपने खौल से, अपने फेल से, अपनी तकरीर से, अपनी तहरीर से, अपने तर्ज अमल से, अपने माशरत से, अपने माशरे से के ज़रिए से आप जो गवाही देना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम और कमाल ये गवाही दे के चले गए हैं। इसलिए अल्लाह ताला जो है इरशाद फरमाता है, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। हम उस शख्स की बात से बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हो। देखिए जनाब, आसमान के नीचे, अल्लाह की ज़मीन पर द बेस्ट वर्क अगर कोई है तो अल्लाह के गुमराह बंदों को जो है अल्लाह की तरफ बुलाना, उनको सिराते मुस्तकीम पर गामजन कर देना। ये बेहतरीन आप जो है रोक कर उसको दीन की तफहीम कर दें और उसको ज़िंदगी का मकसद समझा दें, दोज़ख की आग से बचाएं, बेहतरीन काम है, बेहतरीन नेकी है। और ये जो है ये सिलसिला जारी रहता है। अगर आप 10 आदमियों को मुवाहिद बना दिए, आप ख़त्म हो गए, दुनिया से गुजर गए, ख़त्म होने के बाद भी आपके अजर व सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वो 10 और 100 को बना देते, वो 100 और 100 को बना देते, क़यामत तक के सिलसिला जो है अजर व सवाब का जारी रहता। ऐसी बेहतरीन बात है। वमन अहसन क़ौलन मिम्मन, और ख़ुद भी वअमिला सालिहन, ख़ुद भी इस्लामी तालीमात का बेहतरीन अमली नमूना बना हुआ होना। ऐसा नहीं जो दावत दे रहा हो वो ज़बानी हो और अमल से उसकी तस्दीक नहीं कर रहा हो, ऐसी बात नहीं। स्टैचू ऑफ राइटियस डीड्स रहना, नेक अमाल का एक बेहतरीन नमूना जो है बना हुआ होना। और ये कहना भी लोगों के सामने, वो क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि मैं अल्लाह के फरमाबरदारों में से हूँ, मैं अल्लाह का जो है फरमाबरदार हूँ। ये मेरे लिए सरमाए सादत है, सरमाए इफ्तिखार है, सरमाए जो है इज्जत है, सरमाए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है ये कहना। अब जनाब किरदार की भी बात आ रही है, तो मैं किरदार के ताल्लुक़ से कुछ बातें करते हुए ख़त्म करूँगा। वो देखिए, दाइयाना किरदार भी होना, बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत नोबल मिशन है ये, बहुत आसमान के नीचे अल्लाह की ज़मीन पर बेहतरीन काम, दावत इल्लाह का काम जो है। उस शख्स की बात से बेहतर बात किसकी हो सकती है? अल्लाह खुद फरमा रहा है, whose speech is better than the man who is calling to people to the path of Allah। उस आदमी की बात से किसकी बात बेहतर हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुला रहा हो। बेहतरीन बात है ये। तो इसके लिए किरदार भी वैसी ही बुलंद होना, वैसी ऊंचा होना। तो देखिए अल्लाह ताला उसके बाद में, ऐ अहले ईमान, ऐ दाइयाने खैर वक्त, ऐ अपराधे खैर उम्मत, तुम ये मेयार अपने सामने रखो, वला तस्तविल हसनतो वला सय्या। नेकी और बदी कभी बराबर नहीं हो सकती। आप नेकी का काम किए जा रहे हैं, दावत इल्लाह का फ़र्ज़ जलील अदा किए जा रहे हैं, लोग आपको सताए जा रहे हैं, आपको मुख्तलिफ अलक़ाब से नवाज रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन आपका काम ये है कभी भी जो है लौमता लायम से जो है खाइफ होकर अपने काम को रोक नहीं देना।
بلکہ نہایت خندہ پیشانی سے ان تمام باتوں کو انگیز کرنا اور نیکی کا دامن تھامے ہوئے رہنا۔ ارے بھائی میرے کو تو 10 گالیاں دے رہا ہے، 100 گالیاں دے دیا ہے، اگر ایک گالی میں دیا تو کیا ہوا؟ دیکھیے یہاں پر معزز اور محترم علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی رستہ چلتا ہے وہ آدمی 1000 گالیاں دیا نا، ان کی گالیوں کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوں گے، کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک کسی کو جو ہے ناشائستہ الفاظ سے مخاطب کر دیا، ارے عبدالرحمن فاروقی ایسی بات بولے، ارے عبدالرحمن پورا ڈھنڈورا پیٹ دیتے سنجر گوڑے کے اندر، سمجھا نہیں بھائی جان؟ ذرا اس کو سمجھو۔ تو کبھی بھی جو ہے ہمارے بدی کے قریب نہیں جانا اور نیکی کا جواب بدی سے نہیں دینا، نیکی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا۔ پھر قرآن آگے کیا فرماتا ہے داعیانہ کردار میں؟ ادفع باللتی ہی احسن، ارے نہ صرف تم ان کی بدیوں کو، زیادتیوں کو برداشت کرو، صبر کرو، بلکہ معاف کر دو۔ نہ صرف معاف کرو اور آگے بڑھ کر تم جو ہے ان کے ساتھ احسان کرو، بہترین نیکیوں سے، بہترین اخلاق عالیات سے، فاضلات سے ان کو رفع اور دفع کرو، تو تم دیکھیں گے آج جو تمہارے جانی دشمن ہے کل تمہارے جگری دوست ہو جائیں گے، کل تمہارے جگری دوست ہو جائیں گے۔ ہاں ایک بات اور ہے، ابو جہل اور ابو لہب کی جیسی اگر کسی کی صفت ہے، سانپ کی صفت ہے ڈسنا، بچھو کی صفت ہے ڈنک مارنا، تو وہ اور بات ہے، لیکن عام طور پر لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک یا 2 واقعہ بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ یہ سمامہ بن اسال نجد کے رئیس تھے، تو وہ لوگ انہوں گرفتار ہو کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم اس کو دہرانا چاہتے ہیں تو ہمارا دل کانپتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خراب ترین آدمی یقین کرتے تھے، کہتے تھے، گرفتار ہو کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھو عزیز نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیسا تھا؟ مسجد نبوی میں ان کو اریسٹ کر دیے، حراست میں لیے، ہمارے کسٹڈی میں لے لیے، وہیں رکھ دیے۔ اب صحابہ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے گئے ان کو کیا ہے سمامہ بن اسال تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت شرارتیں کیا ہوں، لیکن اگر میرے پہ احسان کیا جائیں گا تو میں مجھے احسان کی قدر کرنے والا آپ پائیں گے ہمارے۔ تو بہرحال ایسا 3 دن رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کو دیکھے کس طرح سے وہ لوگ مروت اور محبت اور نرمی اور اخلاق سے ایک دوسرے سے ملتے، کیسا پیش آتے، کیسا اللہ کی عبادت کرتے، کیسا خشوع تھا، تمام یہ نخوش ان کے دل و دماغ پر بیٹھ گئے۔ اور تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کر دیے اور جلدی پانی نہا کر آئے، آ کے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اب آپ تمام لوگوں میں بہترین آدمی ہیں۔ دیکھیے خیال بدل گیا، یہ داعیانہ کردار ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، اس کی آمدنی یہ ہے، کھوج میں رہتے، انہیں کہاں بیٹھتا، انہیں کہاں جاتا، اس کے پیچھے پڑ جاتے، یہ بات نہیں سمجھے۔ ایک داعیانہ کردار سے بہترین کردار رہنا، عفو و درگزر بس، اور نیکیوں احسان کے ساتھ پیش آنا، احسان کے نہ صرف برداشت کرنا، صبر کرنا، بلکہ الٹا اب آگے بڑھ کے نیکی کرنا، یہ بات ہے۔ تو جب جگری دوست بن گئے تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اس میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر کے ختم کروں گا۔ وہ ہے حضرت جو ہے ہمارے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام ایک اولوالعزم پیغمبروں میں ہے۔ اولوالعزم پیغمبروں میں کون ہے؟ حضرت جو ہے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت اولوالعزم جو ہے انبیاء ہیں، گزرے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ فرعون کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ ہمارے موسیٰ علیہ السلام آپ ان کے پاس فرعون کے پاس جائیے، ان سے نرم کلامی سے پیش آئیے، شاید کہ وہ ڈر جائے اور نصیحت پذیر ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیا ہدایت ہو رہی ہے ایک جلیل القدر پیغمبر کو۔ اگر ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے، دیکھیے داعیانہ کردار کے سلسلے میں اب تفصیلات تو بہت رہے، لیکن یہ بات کو سمجھیے، اگر ہم داعیانہ کردار کا کام کر رہے ہیں، دعوت اللہ کا فرض جلیل ادا کر رہے ہیں، تو ہم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں،
اور جو ہے اور جس کو دعوت دے رہے ہیں تو وہ جو ہے فرعون سے زیادہ جو ہے خراب آدمی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہم برابر نہیں ہیں اور فرعون سے خراب آدمی وہ نہیں ہو سکتا جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں. اس لیے نہایت ہی اچھے انداز سے، نرم کلامی سے، اخلاق عالیہ سے جو ہے پیش آنا اور اس کو جو ہے اللہ کی طرف جو ہے بلانا، اور اس انداز سے حق کو پیش کرنا کہ حق مجروح ہونے نہ پائے، ہماری وجہ سے انہیں اور گمراہ نہ ہو جائے، بلکہ ہماری گفتگو سے، ہمارے حسن تفہیم سے، حسن کردار سے، ہماری ہمدردی سے، ہماری خیرخواہی سے اس پر حق واضح ہو جائے. اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرمایا، ختم کر رہا ہوں، میرا وقت بھی ہو گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو مگر یہ کام کس کا ہے عزیزان محترم؟ اللہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ارے یہ کام ان کا ہے جو صاحبان صبر ہیں. یہ ان کا کام ہے، یا یہ میرا کام نہیں ہے، صاحبان صبر کا کام ہے جو صبر کرنے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ ان کا کام ہے جو بہت خوش نصیب لوگ ہیں. Those are most fortunate people، ایسے لوگ جو ہے بہت خوش نصیب ہیں. اور اللہ یہ بھی فرماتا، اے اہل ایمان، اے داعیان خیر و حق، تم دعوت اللہ کا فرض جلیل جب ادا کر رہے ہو تو تمہارے کو شیطان کی طرف سے وساوس آ رہے ہیں اور ورغلاہٹ ہو رہی ہے اور تم نفسانی اکساہٹوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. اللہ کی پناہ وہ ہے کہ جس میں اگر ہم اس میں چلے جائیں تو ہر شر سے، ہر جو ہے بری بات سے ہم جو ہے بچنے والے ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ ہے دعوت اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے سلسلے میں بہترین کردار کو اختیار کرنا اور اللہ سے پناہ مانگنا اور بہت ہی صبر اور استقامت کے ساتھ انہیں اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا. یقیناً ہم اس میں کامیاب ہوں گے. بہت سے لوگ اس دین کی باتوں کو جو ہے قبول کریں گے اور توحید کے جو ہے علمبردار ہو جائیں گے، کتاب و سنت کے علمبردار ہو جائیں گے، صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائیں گے. نتیجے میں ماحول اور معاشرہ جو ہے معطر اور منور ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس عظیم مشن کے لیے منتخب فرما لے اور اس کے لیے جو داعیانہ کردار ہونا چاہیے اس کا ہم کو جو ہے حامل بنا دے اور یہی کام کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں اور یہی کام کرتے ہوئے اس جہان گزران سے گزر جائیں. ربنا تقبل دعا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.